بظاہر تو بہت اچھا ہوا کہ مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. کردار ادا کرنے والے قطر اور ترکیہ کے بھی شکر گزار ہیں ہم بطور پاکستانی کہ آپ نے یہ کام سرزد کیا, آپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا, آپ نے دو اسلامی ممالک کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جہاں پر امن کے لیے بات کی جاتی, جہاں جو ڈفرینٹ یا نیگیٹو اسٹیٹ ایکٹرز دکھائی دے رہے ہیں جو فسادات پیدا کرتے ہیں, جن میں بھارت ہے یا دیگر اسرائیل ہے, دیگر ممالک جن کا شمار ہوتا ہے, وہ اپنا کردار نہ ادا کر سکیں. اس کے لیے افغانستان اور پاکستان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی ضرورت تھی اور اچھا ہوا جو یہ کردار اسلامی ممالک کی جانب سے سرزد کیا گیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اعلانات ہو گئے ہیں کہ سیز فائر ہو رہا ہے, بیانات سامنے آ گئے ہیں, ٹویٹ سامنے آ گئے ہیں خواجہ آصف کے اکاؤنٹ سے ہوں یا پھر ذبیح اللہ مجاہد کے اکاؤنٹ سے, کہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہیں سیز فائر کے. مگر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جوابات بہت ضروری ہیں, کیونکہ جو بیچ میں لوپ ہولز ہیں اس وجہ سے موقع مل رہا ہے ان دہشت گرد عناصر کو, یہ امن کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو, کہ وہ اس چیز کو سیبوٹاج کریں, اس چیز کو خراب کریں, اس کو زیادہ کیوٹک بنا دیں. مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد. جو ٹویٹ میں ہمیں بیانات نظر آ رہے ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ میں دکھائی نہیں دے رہے جو جاری کیا گیا ہے. خواہ وہ ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی ان امور پر بات نہیں کی جا رہی جو ٹویٹس میں کی جا رہی ہے. تو کیا کوئی سکم موجود ہے یا جو جاری کیا گیا اعلامیہ ہے وہ حقیقت سے مختلف ہے؟ خواجہ آصف کے ٹویٹ کی بات کر لیں, اس میں دو بڑی اہم باتیں خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے, سوورینٹی کا احترام کیا جائے گا, ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ بات ہمیں اس ڈاکیومنٹ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ اپنے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے. ذبیح اللہ مجاہد کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بہت اچھا ہوا, مذاکرات ہو گئے, کامیاب مذاکرات رہے, دستخط ہو گئے, دونوں ممالک ایک دوسرے کی حدود میں حملے نہیں کریں گے, گروپوں کی حمایت نہیں کی جائے گی, وہ جو دہشت گرد عناصر ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی خواہ وہ پاکستان ہو افغانستان. یہ چیزیں اس معاہدے میں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اگر یہ سب کرنا ہے جیسا کہ آپ نے ٹویٹ میں کہا, تو پھر یہ ریٹن ڈاکیومنٹ پہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی اچھی سی ہیپی فیس کے ساتھ تصویر کیوں نہیں جاری ہوئی, اور یہ کیوں نہیں کہا گیا دیٹ وی ہیو ریچڈ ٹو این ایگریمنٹ فار پیس؟ ویئر ایز جو آج دوسرا دور ہونا تھا اس کو ملتوی کر کے 25 اکتوبر پر رکھ دیا گیا ہے. یعنی لائک سوالات ہیں, پیدا ہوتے ہیں, سوچا جا رہا ہے, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کہ کیوں دوسرے دور کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا پہلے دور میں جو گفتگو کی گئی وہ ناکافی تھی؟ جو 5 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ اگر آپ نے سیز فائر پر ہی آنا تھا اور یہ جو باتیں آپ ٹویٹ میں کر رہے ہیں یہ اچیو کرنی تھی, تو اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ہاف این آور. واٹ ٹک سو لانگ؟ واٹ ٹک 5 hours فار دس ڈسکشن؟ جس پر رائے یہ سامنے آ رہی ہے ایکسپرٹس کی کہ پیچھے اپنے ممالک میں رابطہ کر کے انفارمیشن لی جا رہی تھی اور پھر چیزیں فائنلائز کی جا رہی تھی, بٹ دیر از سم تھنگ جس کے باعث یہ دوسرا دور طے پایا ہے. مین وائل وی ہیو ٹو سی کہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ, کیونکہ اب 25 تاریخ آنے میں جتنے دن باقی ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا سیز فائر پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, کیا جو بات دوحہ میں ہوئی ہے وہ امپلیکیٹ ہو رہی ہے, اس کو لگایا جا رہا ہے, اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یہ دونوں ممالک. بٹ فار ناؤ دس initiative or this I can say is a milestone for this peace agreement between Pakistan and Afghanistan.